یعنی بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی یہ شکر کرنے سے مجھ میں زیادتی کیسے ہو جائے گی، تو وہ ہاں مطلب یہ لے رہے ہیں کہ نعمتوں میں زیادتی ہوگی. نعمتوں میں ذاتی ہوگی. لیکن اگر آپ اس کو بالکل ویسے ہی لیں گے جیسے قرآن بیان کر رہا ہے تو آپ ایک اعلیٰ درجے کے مطلب تک پہنچ رہے ہیں. آپ ایک گہری اور بلند حقیقت کو سمجھ پا رہے ہیں. تو صحیح اکثر ہے. جگہ پہ یہی پرابلم ہے. اصل میں اکثر جگہ پر جو ہم چیز کرتے ہیں وہ ہم اس بدن سے کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اور ہمارے یہ بدن کو. علامہ طباطبائی نے المیزان کے مقدمے میں یہ ساری باتیں لکھی بھی ہیں کہ یہ قرآن فہمی کے اندر یہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ مطلب مادیات کو، جیسے انہوں نے کہا کہ الفاظ کا جو معنی ہے، یعنی اب آپ خود اس بات کو، یہ بھی ایک بہت گہرا ٹاپک ہے کہ الفاظ کے جو معنی ہیں وہ آپ کس سے سمجھیں گے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ کے پاس کیا کوئی بھی ریفرنس کے طور پر کوئی بھی ایسی لغت موجود ہے جو قرآن سے پہلے تھی اور جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن اس لغت کے مطابق نازل ہوا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے. نہیں ہے، کوئی نہیں. جتنی بھی آپ کے پاس لغات لکھی گئی ہیں وہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد کی ہیں. بات کی ہے اور گرامر بھی بات کی ہے جو گرامر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر کسی نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور جتنا جتنا لوگ جہاں تک سمجھ پائے ہیں انہوں نے اس کے لحاظ سے لغتیں لکھی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ چیز حتمی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ چیز حتمی نہیں ہو سکتی. جس کی جتنی پہنچتی اتنے اس تک لکھ دیا. جی جی یعنی کہ اور جب آپ ایک بات کو اور دیکھ رہے ہیں کہ زمانہ جس لحاظ سے ترقی کر رہا ہے، اور یہ بھی انہوں نے علامہ طباطبائی نے یہ مثال لکھی ہے کہ جیسے اگر آپ ایک ورڈ کہیں جب مقیاس الحرارت یعنی تھرمومیٹر جس کو کہتے ہیں، تو تھرمومیٹر کی شکل خالی ایک جیسی تھوڑی ہوتی ہے. یا آپ جیسے کہتے ہیں بلب ہر جگہ ایک جیسا تھوڑی ہوتا ہے. مطلب آپ کے اب ایل ای ڈی، ٹیوب لائٹس، کینڈل، لالٹین، کا مطلب جو انسٹرومنٹ جو روشنی دی سب لائٹ گیونگ آبجیکٹس ہیں. ہاں لائٹ جو روشنی. تو اگر کوئی مثال کے طور پر موم بتی کوئی لے کے پکڑ کے بیٹھ جائے اور کہے جی بس جہاں جہاں بھی نور کا ورڈ استعمال ہوا ہے نا وہاں اس کا مطلب یہ ہے چراغ ہے، جیسے چراغ ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہر جگہ نور کا مطلب ہے چراغ ہے تو وہ الگ ہو جائے گی. صحیح. تو اب یہ والے جو مسائل ہیں نا، ان حوالوں سے قرآن کی تفسیر پر کوئی ترقی یافتہ کام نہیں ہوا ہے. نہیں، یہ پرابلم ہے بڑی. میں پچھلے جو لیکچر تھا اس کے اندر سے مجھے جو کنکلوڈ کیا ایک چیز ہے، ایک سوال میرا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آدم کی جو بھی مطلب آدم سے بنی آدم تک کی بات ہے کہ دو چیزیں ہیں، علم کی وجہ سے اس کو فضیلت ہے اور عزم میں کمزوری ہے. اچھا، اور عزم کا مطلب یہ ہوا کہ جو عقل اور نظریے میں کمزوری ہو. تو جہاں علم ہوگا وہاں عقل کمی کیسی ہوگی؟ ارادے کی کمی، ارادہ عزم. تو جہاں نہیں ارادے میں آپ نے لکھوایا تھا جہاں پر نظریاتی جو ہے اس میں کمزوری ہو، تو اگر نظریاتی کمزوری ہوگی جو کہ عقل سے ریلیٹڈ ہے. سوری اگر میں نے یہ بات کہی تھی تو درست نہیں تھی. ہاں میں تو وہ جزم ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم نظریاتی مضبوطی کی بات کرتے ہیں تو وہ جزم ہے. اچھا وہ جزم ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور عزم جو ہے ارادے کی ہے. عزم ارادے کی کمزوری یعنی عملی میدان میں. ٹھیک ہے. یہاں پر یہ میرا سوال تھا کیونکہ میں کہا تھا جب علم آ گیا تو پھر عقل اور نظریات تو پورے اسٹرانگ ہو چکے ہیں، تو اب عزم مطلب ارادے کی عزم و جزم یعنی اگر نظریاتی مضبوطی ہے تو وہ جزم ہے اور عملی اور ارادے کی مضبوطی ہے تو عزم.
عزم ہے. ٹھیک ہے. یہ اور اسی سے ملتا جلتا ایک ورڈ حزم بھی ہے بڑی ہے سے, اچھا جس کا مطلب ہوتا ہے دور اندیشی. اچھا ذرا دوبارہ یہ بتائیے گا, میں نے اس کو نوٹ نہیں کیا تھا. یہ ایک تو ہو گیا عزم, عزم یعنی ارادے, عین زے میم, عزم. یہ تو ارادہ ہو گیا. ارادے کی مضبوطی. اور دوسرا بتایا آپ نے جزم, عین جزم. کو ہٹا کے جیم لگا دیں. اچھا, جزم تو جزم کے یہ معنی ہو ہوا گیا نظریات کی مضبوطی اور استحکام. اچھا, نظریاتی مضبوطی. اور ایک ہے حزم, حزم. یعنی بڑی ہے سے وہ ہاضمے والا حزم نہیں, اچھا, بڑی حزم. ہے سے ہے زے میم. جی, یہ ہے دور اندیشی. دور اندیشی. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ جو نظریاتی جو بات ہو رہی ہے, نظریاتی عزم ہے, نظریاتی مضبوطی جزم ہے, اور عمل اور ارادے کی مضبوطی عزم ہے. تو خدا نے آدم کے بارے میں فرمایا کہ آدم میں عزم کی کمزوری تھی. ہم نے آدم میں عزم کو نہیں پایا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کا اصل مسئلہ کہاں پر ہے؟ عزم کی کمزوری کس ارادہ, ایریا میں لائی کرتی ہے؟ ارادے کے اندر جو ہم بتایا تھا, جہاں ہم ارادے کو ڈسکس کیا تھا, اس میں بتایا تھا ارادے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش. ٹھیک ہے نا. یہ کمزوری انسان کی کس ایریا میں ہے کہ جو وہ اپنا ہدف کو بھول جاتا ہے, ہدف تک پہنچنے میں کمزوری ہے. ٹھیک ہے, بتائیے. اچھا, نیت میں ہے نا, یہ ارادہ نیت سے ہوتا ہے نا. اخلاق کی کمزوری ہے. ٹھیک ہے, یہ اخلاق یعنی ہاں تزکیہ کی کمزوری ہے نا. اخلاق کی کمزوری ہے. تو یہاں سے ہی ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آدم کا اصل مسئلہ اخلاق بنانا ہے, تعمیر اخلاق ہے, تہذیب نفس ہے. یعنی آدم کو علم کے حوالے سے خدا نے محروم نہیں رکھا ہے. علم کی, ہنر کی بہترین صلاحیتیں آدم کے پاس ہیں, اولاد آدم کے پاس. جس جگہ پر اولاد آدم میں کمزوری ہے وہ اخلاقیات کے مرحلے پر ہے, تزکیہ نفس کے مرحلے پر ہے. تو ہمارا جو اصل مین جاب ہے نا اس دنیا کے اندر, وہ یہ ہے, تعمیر اخلاق. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ یہ ہمارا مین مسئلہ ہے. ظلوماً جہولا, عزم کا نہ ہونا, یہ ہمارا مین مسئلہ ہے. اور اس پر اگر توجہ نہیں ہوگی, اس پر محنت نہیں ہوگی, تو پھر انسان کا کام بنتا نہیں ہے, پھر فائدہ نہیں ہے. تو وہ تو سورہ شمس میں بتا ہی دیا تھا. جی بہت کلیئر طریقے سے بتا دیجیے. یہ بار بار یعنی کہ یہ ایک ایسی تھیم ہے جو شروع سے چلتی چلی آ رہی. ٹھیک ہے, یہ اس کو نہیں بھلانا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کو کنکلوڈ میں کرا تھا, اس میں یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ ایک صحیح چیز, صحیح جو انسان کی خواہش ہے, سب کو صحیح, سب کو ہوتا ہے, ہدف بھی صحیح ہوتا ہے, صرف اس کو حاصل کرنے کے راستے میں گڑبڑ ڈالتا ہے. کہتا ہے کہ آپ اس کو وہاں سے بگاتا ہے, اس کو جو ہے وہ غلط راستے پر لے جاتا ہے, غلط راستے پہ ڈالتا ہے کہ تم اس چیز کو یہاں سے لے لو. یہ صحیح بات بتا کر غلط راستے پہ ڈالتا ہے, غلط راستے پہ لے کے جاتا ہے. یہ اس کا یہ جو ہے نا, یہ مین ٹرک ہے ابلیسیت کی. اور اسی وجہ سے جیسے ہمارے مومنین ہیں
انہیں آپ دیکھیں کہ یہ ٹینڈنسی جو ہے نا وہاں پر بھی، جیسے ہم لوگ جب یونیورسٹی میں تھے اور میں نے یونیورسٹی میں کافی عرصے تک پڑھایا بھی ہے، تو ایون بین المومنین ایک بحث تھی. وہ بحث کیا تھی کہ جب ہم یعنی اسٹوڈنٹ تھے کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ تنظیمی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، یا فار ایگزامپل یوم حسین میں لگے ہوئے ہیں، یا اور کوئی کام میں لگے ہوئے ہیں، تو اب اس کی بنا پر آپ کے لیے یہ جائز ہو گیا کہ آپ ایگزامینیشن میں چیٹنگ کر سکیں. صحیح. یہ تو بہت زبردست ہے. اور اس کے بعد جب ہم نے ٹیچنگ کی تو وہاں پر بحث یہ ہوتی تھی کہ جی ہمارے جو وہ لڑکے ہیں یا جو مختلف کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور جو مطلب دین کا اور اسلام کا کام کر رہے ہیں، فلاں چیز ہو رہی ہے، تو آپ کو ان کو ایز اے ٹیچر رعایت دینا چاہیے اور اچھے نمبر دیں اور پاس کر دیں چاہے اس نے پرچہ جو ہے نا وہ اچھا نہ کیا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا یہ اس قسم کے طریقوں کو قرآن اور اہل بیت اپروو کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. یہ آپ لوگوں کے سامنے بھی ایسی باتیں آتی ہوں گی. ہاں، جب ہم پڑھتے تھے پڑھاتے تھے تو دونوں مقامات پر یہ مسائل تھے. جی سر یہی ہو رہا ہے سر. شب بیداریوں کے بعد کلاس میں بچے سو رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے شب بیداری کی ہے. اس وقت کلاس ٹیچر جو کرا رہا ہے اس وقت اٹینٹیو نہیں ہوں گے. شب بیداری میں چھوٹی کلاسز، جونیئر کلاسز کے بچوں کا بھی حاضر پوری رات رہنا ضروری ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم خدا نہ خواستہ اس قسم کے آئیڈیاز کو بائی کرتے ہیں تو ہم خود بخود شیطان کے ٹریک پہ چل رہے ہیں. اس کی ایک مثال تو رمضان ہے. آپ روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی کچھ نہ بولے مجھ سے. نہیں، انہیں بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل بات سمجھ آ رہی کہ ہے. ہم نے خود ہی شیطان کے رستے کو اڈاپٹ کر لیا، کیونکہ شیطان کا جو طریقہ کار خدا نے بتایا ہے ہم کو وہ یہی ہے کہ وہ صحیح چیز کو سامنے رکھ کر غلط رستے سے لے جاتا ہے. کیونکہ صحیح بات کی یا صحیح ہدف کو یا صحیح منزل کو سامنے رکھنے کی وجہ سے لوگ کنونسڈ ہو جاتے ہیں نا. یعنی شیطان کا مکر بہت ہی عجیب و غریب ہے کہ جب آپ کے سامنے صحیح بات ہوتی ہے تو آپ کنونسڈ ہو جاتے ہیں کہ میں بالکل صحیح کام کر رہا ہوں، اور پھر اس کی راہوں کی طرف جو ہے نا پھر وہ آپ کی توجہ نہیں ہوتی ہے نا، جیسے وہی جو غلطیاں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پر وہ ٹھوکر کھلا کے، ٹھوکر لگا کے اور پھر قابو کر لیتا ہے انسان کو. تو یہ تمام کی تمام باتیں بڑی اہم ہیں کہ جن کو یعنی کہ جو ابتدائے زندگی کے حوالے سے یعنی انسانی زندگی کی ابتدا کے موقع پر خدا نے ہم کو بتا دی ہیں اور سمجھا دی. ٹھیک ہے، اور کوئی کوشچن آپ کا؟ ایک سوال میں نے بھی کیا تھا، آپ لوگ اس کا جواب دیں کہ دین کیوں آپ اختیار کرتے ہیں. پریکٹیکل مجھے بتائیں، پریکٹیکل، تھیوریٹیکل نہیں، پریکٹیکل. دیکھیں دین جو ہے وہ تو یا یہ کہ آپ نے کیوں اختیار کیا ہے. بات یہ کہ اگر آپ اپنے آپ کو سوسائٹی میں دیکھنا چاہیں تو آپ کی زندگی میں جو آپ کے لوگ ہیں، سب کچھ ہیں جس سے آپ کے ڈیل کرتے ہیں، تو وہ آدھے سے زیادہ دین تو وہیں پر ہی ہے. تو اسی کو بہتر کرنے کے لیے کیا تھا. شروع میں تو جو آپ کو پتہ ہے جیسے ہوتا ہے، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ جی پتہ تو چلے قرآن میں ہے کیا. تو جب قرآن کو پڑھنا لگنا شروع کیا تو پھر قرآن سے جو چیزیں حاصل کی وہ وہی ہے کہ جو ہماری زندگی میں چیزیں ہیں اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے. اب مقصد یہ ہے کہ جو قرآن سے جو ہمارے تعلقات ہیں، مطلب جو روزمرہ کی زندگی ہے، اس کو ہم لوگ، میں تو
कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ का गलती है, कहाँ का गलती नहीं चलिए है। चलिए ठीक है, मेरा ये और बताएं, और बताएं, बस एक एक मिनट में बताते जाइए। सर मैं भी ऑलमोस्ट इसी बात को सेकंड करूंगी कि जो सिफात हमें डेवलप करनी चाहिए जो अखलाकियात के हवाले से, उस तक पहुंचने का एक रास्ता दीन है। और जो कुछ अब हम ये कुरान के थ्रू कर रहे हैं, हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसमें काफ़ी हेल्पफुल है अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। सही जी, और नहीं, और कोई बताएं कि आपने दीन क्यों इख्तियार किया है? जी, थोड़ी थॉट शेयर करें, इसमें डरने की क्या बात है? कोई नहीं बता रहा। जिंदगी में जो है वो मैं तो ये कह सकता हूँ कि वो इस मामले दोनों बोल रहे हैं आप दो एक में से हाँ, बोल रहे पहले हैं वो तो साहब, पहले रिजवान भाई बोलने चले। रिजवान भाई फिर नायसा बोल लीजिएगा। जी, अच्छा, मैंने तो चूंकि इस मौजू पर सोचा नहीं था कि मैंने क्यों अख्तियार, बस क्योंकि एक मिनट बस, तो ये 1 मिनट में बात पूरी करनी है। जी, मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मैंने क्यों अख्तियार किया हुआ। ये तो जाहिर है कि दीन के अंदर हम नेचुरली मौजूद हैं, तो मुझे जो है ना एक रूहानी से सुकून मिलता है जब मैं दीन की चीज़ों को फॉलो करता हूँ, तो एक किस्म का सुकून मिलता है और मेरे मामलात जो है ना वो बेहतर होते जाते हैं। जहाँ पर मेरी गलतियाँ होती है वो अल्लाह ताला मुझको रियलाइज़ करवा देता है कि यहाँ पर तुम्हारी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से तुम मुश्किल में हो, और जहाँ पर फिर मैं अल्लाह ताला से रुजू करता हूँ तो मेरी मुश्किलात को वो आसान कर देता है। तो ये नहीं सोचा कि मैंने इस वजह से दीन इख्तियार किया, बल्कि ये नेचुरल मुझे ये फील होता है कि दीन को इस तरह से, और ज़ाहिर है कि अखलाक को तो जी, बढ़ाना ही तो बिल्कुल ज़रूरी है कि अखलाक की इम्प्रूवमेंट तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे चलें, ठीक। माशरे में कोई अखलाक के इम्प्रूवमेंट का कोई ऐसा ज़रिया नहीं मिलता अब जिसको इनायत साहब आप बताइए। जी, ये जिंदगी में जो है वो सही सिम्त पे चलने के लिए वो ये दीन बताता है कि अगर हम दीन पे चलते हैं तो हम हर तरह से फिट रहते हैं। अगर सपोज मैं अगर गलत रास्ते पे अगर चलता हूँ तो हर तरह से हमारी सेहत भी सही नहीं रहती है और वगैरह, लेकिन अगर करते हैं तो हम हर तरह से जो है फिट रहते हैं। ठीक ठीक। तो यानी कि आप हजरात के सामने, जी हाँ बोले। दीन जो है वो रास्ता दिखाता है हमें जिंदगी गुजारने का, इसलिए नहीं दीन को। नहीं, ये नहीं, दीन क्या करता है, मैंने ये नहीं पूछा। मैं ये नहीं पूछा आपने क्यों दीन इख्तियार किया। सर हम तो ऐसे बात है, बाप दादाओं ने हमारे ये रास्ता इख्तियार किया है तो हमने भी इसीलिए किया है। फिलहाल तो इतना नहीं सोचा। लेकिन ऐसे दीन को तो कुरान रिजेक्ट करता है जो फकत बाप दादाओं की वजह से इख्तियार किया जाए। बेहतर कर सकते हैं या हमारा क्या हदफ है, इसके लिए हम कोशिश तो कर रहे हैं। सही सही, चलें। एक जुमले का एडिशन कर दूं। इंसान की फितरत में दीन के से दीन को हासिल करना, दीन पर चलना हर इंसान की फितरत में, उसको अंदर से वो होता है कि वो कोई किसी रास्ते पर चले। अब उसके और उसी बस जब वो रास्ता अपना तय करता है उसी के मुताबिक वो जिंदगी जो है वो गुजारता है। अब जिसका दीन जैसा होगा उसी तरह अपने जो है वो, ये फितरत में हमारी दीन को एक्सेप्ट करना, और दीन को चाहे वो कोई भी इंसान है वो कोई ना कोई दीन पर जरूर होगा। नहीं, आप अपना बताएं। हम भी ये यानी कि फितरत में है ना, अगर फितरत में नहीं होता और हम अहले तशी हैं या कोई भी होते तो फिर हम कहीं और भी जा सकते थे ना, लेकिन ये फितरत में है और हमें मजहब भी अल्लाह ने ऐसा दिया, अल्लाह का लेकिन शुक्र। ज्यादातर इंसान तो अहले तशी नहीं है। हम अपना बता रहे हैं, आपने कहा आप तो अपना वो बताएं। नहीं तो वो फितरत से दूर है आपके ख्याल में? नहीं, फितरत से करीब है, वो फितरत में है, लेकिन
کیونکہ ہم اہل تشیع ہیں، وہ مطلب اگر یہ فطرت میں نہیں ہوتا تو پھر ہم کہیں بھی جا سکتے تھے نا. فطرت میں ہے تو ہم بھی کہیں اور جا سکتے تھے، وہ بھی کہیں اور آ سکتے تھے، لیکن ہماری فطرت میں بھی تھا اور ہمیں ایسا دین ملا کہ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ہم نے اس کو پھر یعنی کہ ثابت بھی کیا اور وہ ہماری زیادہ قریب ہے. اس پر یہ اہل تشیع بہت کم ہوتے ہیں کہ جاتے ہیں دور دور کے مذہب کے لوگ آتے ہیں. ویسے میں اس وقت آپ لوگوں کو بتا دوں کہ تقریباً 80% انسانیت بے دین ہے اس وقت. 80% انسانیت بے دین ہے. ابھی کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ 25 کنٹریز جو ہیں جو کہ جہاں پہ ایتھکس جو ہے میجورٹی میں چلے گئے ہیں. 80% کے قریب انسانیت بے دین ہے. اور مسلمانوں میں جہاں یہ ڈنڈا ہٹے گا نا، یہ کہ اگر کوئی اپنے بے دین ہونے کا اعلان کرے تو اسے قتل کر دیا جائے گا، یہ ڈنڈا ہٹے پھر دیکھیں آپ کے یہاں سے کتنا ریشو نکلتا ہے اس کا. لیکن میں اپنے حساب سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ شاید مجھے تو اللہ کی توفیق مل گئی تھی، کیونکہ میں جو نا اللہ کی توفیق نہیں ہوتی تو شاید میرے ساتھ آتا ہی نہ. نہیں، وہ تو ہر ایک کے ساتھ ایسے ہی ہے. جی ایسے ہی. جی فرمائیے محترمہ. فطرت کے مطابق ہے یہ دین، اور دین حنیفہ ہے. اور اس کو یہ کہ ہم نے اس کو اس لیے اب ہم بھی کہیں اور جا سکتے لیکن ہمیں یقین ہے ہمارے لیکن میں ایک بہت ادب کے ساتھ ایک جملہ عرض کروں کہ جو دین مطابق فطرت ہے نا، اس آپ میں سے کسی نے بھی اس دین کا ذکر نہیں کیا. کون سا سر؟ توحید کا. جو دین فطرت کے مطابق ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خود حضور نے فرمایا نا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. جی سر. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ سب سے پہلے کس صفت کا مظاہرہ کرتا ہے؟ روتا ہے. وہ رونا صفت نہیں ہے. بچے میں آپ سب سے پہلے کس صفت کو مشاہدہ کرتے ہیں؟ کیا کرتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد؟ صفت محبت اس کے اندر ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ انسیت کا مظاہرہ کرتا ہے. جی چلیں، یعنی وہ ہے. لیکن وہ جب آتا ہے زندگی میں تو اس کی پہلی صفت ہوتی ہے تجسس، انکیوزیٹیونیس، جاننا، پہچاننا، علم حاصل کرنا، اویئرنیس بڑھانا. ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ایسے ہی ہے. جی بالکل. سب سے پہلا کام یہی ہے نا ہر انسان کا. جی جی. تو اس کا مطلب یہ ہے. اور اس کے بعد دوسری اس کی صفت کیا ہوتی ہے؟ وہ جھوٹ سے دور ہوتا ہے بہت، تقریباً یعنی بہت زیادہ حد تک. ٹھیک ہے، تھوڑا چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ جھوٹ سے دور ہوتا ہے. اسی لیے دھوکہ بھی کھاتا ہے حضرت آدم کی طرح. اگر کوئی اس کو دھوکہ دینا چاہے، جیسے پیرنٹس ہی اس کو بہت ساری باتوں میں ادھر ادھر دھوکہ دیتے ہی نہیں دیتے. تو آپ میں سے دیکھیں کسی نے بھی اس بات کا ذکر نہیں فرمایا کہ میں نے دین کو اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ میں زندگی کی حقیقت کو ایکسپلور کر سکوں. تو پھر دین فطرت کہاں پر ہے؟ یعنی جو دین ہے جس کا ذکر ہم آپ کرتے ہیں، وہ دین تو ایک سیٹ آف ریچولز ہے، کسٹمز ہے، ٹریڈیشنز ہے. عقائد بھی آپ نے ایکسپلور نہیں کیے ہیں. عقائد آپ کے سر پہ لا کے ٹوپی کی طرح پہنا دیے گئے ہیں، اور آپ کو اس کے بارے میں اتنا زیادہ خوف دلا دیا گیا ہے کہ اگر تم نے ان باتوں کو نہیں مانا اور نہیں قبول کیا تو بہت برا انجام ہے تمہارا. آپ مجھے بتائیں کہ جو عقائد آپ کے ہیں ان میں سے کتنے سیلف ایکسپلوریشن کی بنا پر ہیں اور کتنے اس خوف کی بنا پر ہیں؟ بالکل سچ سچ بتائیں. یہ سارے مسائل ہیں یا نہیں ہیں؟ جی سر.
اسی وجہ سے ہمارا دین جو ہے نا وہ نتیجہ نہیں دے پاتا، کیونکہ وہ دین وہ ہے ہی نہیں جو خدا نے نازل کیا تھا. یعنی اگر میں یہ بات کسی سے کہوں نا تو وہ ویسے ہی لوگوں کی ٹانگیں کاپنا شروع ہو جائیں کہ یہ تو سیدھا سیدھا جہنم کا رستہ دکھا رہے ہیں ہمیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے گرد جو ہے نا ایک سیکیور فورٹ، ایک قلعہ بنا دیا گیا ہے، آپ کو اس قلعے میں لے جا کے بٹھا دیا گیا ہے اور آپ کو ایک سینس آف سیکیورٹی فراہم کر دی گئی ہے کہ ایز لانگ کہ جب تک آپ اس قلعے کے اندر بیٹھے رہیں گے آپ سیف ہیں، پروٹیکٹڈ ہیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، دنیا بھی آپ کی محفوظ ہے، آپ کو جنت بھی ہے، یہ بھی وہ بھی. لیکن دین جو فری اسپرٹ دیتا ہے، جذبہ تفکر، تعقل، تسخیر، یہ تمام کے تمام ورڈز جو قرآن نے استعمال کیے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ یہ والا دین جو ہمارے پاس ہے اس میں ان سب کا کوئی گزر نہیں ہے، اس کا کوئی ایلیمنٹ وہاں پہ موجود نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل. اسی وجہ سے جیسے ہم لوگ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو وہ بچوں والے جو تجسس ہوتا ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے، وہ مار دیا جاتا ہے رضوان بھائی، وہ مار دیا جاتا ہے. مار دیا جاتا ہے. صحیح ہے. آپ اگر اس حوالے سے کوشچن کریں تو آپ تو مطلب کافر و مرتد و ملحد کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے جا کے. تو آپ کیوں اس قسم کی بات کریں گے؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں گے اس کا کہ ماشاءاللہ اتنا عرصہ دینی زندگی گزارنے کے بعد بھی ہم کہاں پر کھڑے ہوتے ہیں؟ اسی ایک پنجرے کے اندر کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں پیدا ہوتی جس کے لیے دین آیا تھا کہ وہ ہمیں آزاد فضاؤں میں پرواز کرنے کے قابل بنائے. اور جو فکر کی اور عقل کی اور علم کی طاقت خدا نے ہم کو دی ہے رائٹ فرام دا بگننگ، کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو استعمال کر کے، اور یعنی جیسے بزرگان ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، فضائے ملکوتی میں پرواز کرنے کے قابل. تو اب بالکل آنیسٹی سے آپ بتائیں کہ کیا اس والے دین کے ساتھ ہم ملکوتی فضاؤں کے باشندے بن سکتے ہیں؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ نہیں سر. نہیں، سچی بات، میرے کہنے پہ نہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر مجھے بھی غلط کہنا چاہیں بالکل کہیں، لیکن اپنے دل کی بات کریں. نہیں بالکل نہیں. خدا کا فضل اگر شامل حال ہو گیا تو سر اس کے لیے تو پھر پہلے اپنے تمام عقائد وغیرہ کو سائڈ پہ رکھ کے ایک طرف نیوٹرل آدمی ہو، پھر اپنی اسٹڈی اپنی ریسرچ کے بعد کسی ایک طرف کو چوز دیکھیں کرے. اس کی ایک اتنی طرف ضرورت اگر نہیں ہے، سنے تو اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے. یعنی وہ بات درست کہی محترمہ نے کہ دین فطری ہے، لیکن بھائی آپ فطرت والے رستے پر تو آؤ. میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ہم کہتے ہیں دین فطری ہے اور فطرت کی راہوں میں سے کسی ایک رستے کو بھی اختیار نہیں کرتے. یعنی کہ اس کی قرآن کریم نے مثالیں دی ہیں نا، جیسے جو بہترین مثال ہے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے، کیا ان کو بہت ٹائم لگا تھا اتنی ترقی کرنے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. اس میں کوئی یہ تھوڑی ہے کہ آپ سالہ سال جائیں. اس میں آپ یہ ہے کہ اپنا قبلہ درست کر لیجئے پہلے، صحیح، اپنے قبلے کو سیدھا کر لیجئے. یہ ہے موسٹ امپورٹنٹ، کہ جس کی وجہ سے میں نے یہ سوال سامنے رکھا تھا. اور یہ اسی سے ہی ریلیٹڈ تھا کہ جب ہم اس بات کو مشاہدہ کر رہے ہیں کہ شیطان کا جو اصل حربہ ہے وہ غلط رستے پر ڈالنا ہے، تو ہم اگر فطرت کے اور خدا کے بنائے ہوئے رستے کو چھوڑ کر کسی بھی رستے کو کسی بھی بنا پر اختیار کرتے ہیں تو گویا ہم رائٹ فرام دا بگننگ شیطان کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے یہ سوال اس لیے آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہم جو ہے نا، ہم تو خود ہی
شیطان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ پکڑا رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے اور اس کے منتخب کیے ہوئے رستے کو ڈینائی کر دیں اور اس کے علاوہ ادھر ادھر کے چیزوں پہ چل پڑیں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ بتائیں اس سے ڈس ایگریمنٹ ہے, ایگریمنٹ ہے کہ بات میں نے صحیح کہی, صحیح پوائنٹ آؤٹ کرائی, غلط کرائی؟ صحیح ہے سر, صحیح ہے سر, بات تو غلط نہیں ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں تو ہماری ہمیں بھی نظر آ رہا تھا کہ ہم ٹھیک راستے پہ نہیں ہیں. یعنی اسی میں ہی آپ دیکھیں, جیسے آپ نے جو وہ لوگ, یہ بات تو ہمیں پتہ ہے نا کہ وہ افراد شروع سے, یعنی زمانے پیغمبر اکرم سے لے کے 11ویں امام علیہ السلام تک, وہ لوگ کہ جنہوں نے صحیح معنوں میں پیغام عصمت و طہارت کو جذب کیا ہے, وہ ہر معصوم کے دور میں انگلیوں پر گنے جانے کے قابل تھے. یہ بات تو آپ کو پتہ ہے نا؟ جی, بہت مختصر سے لوگ تھے, بہت کم. اور اسی وجہ سے جو بات کہی جاتی ہے کہ اس میں جو میکسیمم یعنی موسٹ فارچونیٹ, سب سے خوش قسمت ترین انسان جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے, کہ جن کو 72 سے لے کے 100 کے درمیان لوگ ملے, کہ جو ان کے پیغام کے بالکل اس کی روح اور اس کے نفس کے ساتھ کھڑے ہونے پر ان میں عزم تھا, ان کے اندر موجود تھا, ورنہ تو آپ انگلیوں پہ گن لیں. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی جو لوگ تھے کہ جو یعنی آپ کے بالکل مخلص ترین اور قریب ترین لوگوں میں سے شمار ہوتے تھے, جنہوں نے کہ پیغام نبوت و رسالت کو باقاعدہ جذب کیا ہے, وہ کتنے لوگ تھے بھائی؟ سلمان, ابوذر, مقداد, عمار, اور کچھ لوگ شہید بھی ہو گئے آپ کے دوران زندگی. تو ابوذر کے بارے میں یعنی کہ جو ایک ویل ڈاکومنٹڈ وہ ہیں آپ کے ذرا تفصیل کے ساتھ, وہ ابوذر رضوان اللہ علیہ کی سیرت ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ابوذر کی پیغمبر اکرم نے کس طریقے سے تعریف و تعارف کرایا ہے ابوذر کا. جی, وہ ہے کہ آسمان نے کسی سچے کو نہیں دیکھا سوائے ابوذر کے, یعنی جس پر آسمان نے جس پر سایہ کیا ہو اور زمین نے جس کا بوجھ اٹھایا ہو, تو ابوذر سے زیادہ سچا نہیں ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سی کوالٹی ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے. اور ابوذر کا زیادہ تر کام کیا تھا؟ کیا تھا ابوذر کا زیادہ تر کام؟ آیات الہیہ میں غور و فکر. اور اس کے بعد جب حضور کا وصال ہو گیا تو ابوذر نے جو رستہ اختیار کیا وہ مجاہدے والا, اور مطلب ایک غلط چیز کے خلاف اور یہ سب چیز, یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی وہ مسلسل کرتے رہے تھے وہ. اور اس کے بعد حالانکہ وہ ایک چیز ہے, لیکن بہرحال ابوذر کا یہ کام. تو آیات الہیہ میں غور و فکر کرنا, تو یہ والی جو بات ہے نا, یہ بہت ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم سے گم ہو گئی ہے بالکل. اچھا, آیات الہی پر غور و فکر کرنا, یہ ابوذر کے بارے میں تو مجھے نہیں معلوم تھا, یہ تو آپ نے بتایا. میں نے جو معلوم تھا وہ یہی حقیقت جو اس کے علاوہ جو بیان کی جائے تھی, جس میں ان کا امر بالمعروف کرنا اور ان کا جو ہے نا وہ جد و جہد کرنا اور حقائق کو بیان کرنا, ایک چیز. اس سے ریلیشن آیات پہ غور کرنے کی کہاں نکل رہی, کیونکہ میں نے تو اس طرح کی چیز نہیں پڑھی. ہاں, اس کا انڈائریکٹ ریلیشن شپ نکل سکتی ہے. ابوذر کا زیادہ تر جو کام تھا, جو ان کی مصروفیات اور مشغولیات تھی, وہ یہی تھی. اچھا, یعنی جیسے وہ صحرا میں رہتے تھے جی, اور وہاں پر ان کا جو تھا وہی تھا کہ صحرا میں وہ بیٹھے رہتے تھے. ظاہراً کوئی آدمی دیکھے گا تو لگے گا کہ وہ خلاؤں میں گھور رہا ہے. اچھا, لیکن یہ غور و فکر اور یہ انتہا سے زیادہ اہم چیز ہے. ٹھیک ہے, آیات الہیہ میں تفکر اور ان میں بصیرت پیدا کرنا. اور آیات الہیہ چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو, چاہے وہ یونیورس کی شکل میں ہو,
چاہے وہ آپ کے نفس کے اندر موجود ہوں، آیات آفاقی، آیات انفسی اور آیات تدوینی. آیات تدوین، کیونکہ میں تو اس کو مائکرو آیات جو انسان کے نفس میں ہے، اور جو یہ انسان آیات کے جو ہیں آپ کی وہ 3 جگہوں پر ہیں. ٹھیک ہے، ایک آیات وہ ہیں جو خدا نے نازل فرمائی ہیں بصورت کتاب. وہ ہو گئی ایک آیت وہ ہے کہ جو یعنی قرآن بھی اور معصوم بھی. اور اس کے بعد آیات تکوینی یا آفاقی جو کائنات اور زندگی میں موجود ہے. آیات پھر اس تکوینی، کے بعد تیسرے منزل پر آئی آیات انفسی جو آپ کے اپنے نفس کے اندر ہے. تکوینی جو جب تک انسان ان آیات خداوندی کو پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا اور ان میں بصیرت حاصل نہیں کر پاتا، وہ کسی بھی ظلم یا ظلمت کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. صحیح ہے. اچھا، ایک چیز مجھے بہت جو سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ یہ جو حدیث ہے، وہ مجھے حدیث نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ حدیث کس طرح سے درست ہے. کہ حدیث میں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی کسی شخص پر دوبارہ حدیث پڑھیں ذرا، دوبارہ حدیث پڑھیں. وہی ہے نا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس پر آسمان نے سایہ کیا ہو اور زمین نے اس کا بوجھ اٹھایا ہو، مگر یہ کہ وہ ابو ذر سے زیادہ سچا اور صادق ہو. سر یہ تو بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. اس میں 1,24,000 انبیاء بھی ہیں، اس میں اولیاء بھی ہیں، اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس میں اب یہ کہ ورڈ دیکھنا پڑیں گے کہ وہاں پر کیا ورڈز ہیں ایکچولی، کہ یعنی رجل کا ورڈ ہے یا مرء کا ورڈ ہے. تو اس میں بات اس طریقے سے جو بیان کی جاتی ہے تو وہ ایسے ہی ہوتی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مثال کے طور پر کہ فلاں معصوم بس یہی ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ چیز خالی انہی معصوم کے لیے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں ولایت خاص طور سے امام علی علیہ السلام کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ولایت اور امامت فقط امام علی کے لیے. تو اس میں یعنی کہ ایک کوالٹی کو بیان ضرور کیا گیا ہے، اور اس میں جو بات ایک فوری طور پر جو بات سامنے آتی ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ اور افراد اور حضرات جو اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. یعنی جیسے خدا نے کہا انی جاعلک للناس اماما. جی ہاں، یہ جو جنرل ہو گیا، یہ جنرل ہو گیا. ہاں، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ خالی حضرت ابراہیم امام، یعنی کہ اور بھی ہے امام. وہاں سے کرائٹیریا سمجھ میں آ رہا ہے. یہ تو اور جو ظاہراً ایک بات اس میں جو ظاہری طور پہ نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ یہ لوگوں یا افراد کے لیے کہا گیا ہے، نہ کہ معصومین اس میں شامل. لیکن جملہ اتنا زیادہ وسیع ہے کہ کسی شخص کے نہیں، وہ اوپر اس کی عربی دیکھنا پڑے گی. اردو میں نہیں سمجھ میں آتا یہ سب. اردو میں نہیں سمجھ میں آتا یہ سب. اس کی عربی دیکھنا پڑے گی، اس کی عربی دیکھنا ہوگا. صحیح. اچھا، ہم اب آگے چلتے ہیں کہ یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ شیطان نے ان دونوں کے لیے قسمیں کھائیں کہ بے شک میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں، اور پھر دھوکے سے ان کو کھینچ کے لے گیا. اچھا، وہ جو ایک تجسس تھا کہ انہوں نے کیا کھایا، وہ یہ دیکھ لیجئے، یہ جملہ یہاں پہ موجود ہے. کیا کھایا؟ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، کیا کھایا انہوں نے؟ کس کو چکھا؟ درخت نہ کہ پھل کو. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا؟ ہاں، کہاں لکھا ہے یہ؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 21. فَلَمَّا، اور یہ آپ دوسری 2-3 جگہوں پر اور بھی ہیں، ہر جگہ دیکھیے گا یہی ورڈ ہے کہ انہوں نے کس کو چکھا، کس کو کھایا. ذاق کس کو کیا؟ شجر کو، نہ کہ شجر کے پھل کو. ٹھیک. اب یہ مسئلہ ہمارے لیے عجیب و غریب ہے کہ وہ شجر کو چکھا، اس پر اصرار کیوں ہے؟
یا درخت کوئی کیسے کھا سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر درخت میں جو کوئی پھل وغیرہ ہوگا وہ کھایا ہوگا. ٹھیک ہے، تفسیر آپ کو یہ لے جاتی ہے. لیکن قرآن کی آیت آپ کو یہ نہیں کہہ رہی. ورنہ فواکہ ہوتا ہے. ہاں جی ہاں جی، پھل کے لیے فواکہ ہوتا ہے یا اس کا مطلب ثمر ہے ہوتا ہے. جی ہاں جی ٹھیک، یہ بات کلیئر ہے نا کلیئر کہ انہوں نے کیا کھایا؟ درخت کھایا. صحیح. اس کے اگر آپ وہی بات ہے کہ اگر آپ اسٹک کرتے ہیں ٹو دا ورڈز آف قرآن، اس سے بہت گہرے مطالب نکلتے ہیں. لیکن میں آپ لوگوں کو اب اس میں پریشان نہیں کرنا چاہتا ہوں جگہوں. لیکن یہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کریم کی آیتوں میں پھل کھانے کا ذکر نہیں ہے. کہ وہ جو بحث ہوتی ہے کہ وہ گندم تھا یا پتہ نہیں جو تھا یا کیا تھا فلاں فلاں، اور شاید روایتوں میں بھی ایسے جملے ملتے ہیں مختلف. تو ذاقہ شجرہ تھا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بدت لہما سوآتہما، ان کے لیے ظاہر ہو گئیں، کھل گئیں ان دونوں کی برائیاں. اور برائیوں سے مراد کیا ہے کہ یعنی اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اب دیکھیں دو میں سے ایک بات ہے یہاں پہ کہ یا تو انہوں نے جنت میں کوئی کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ کپڑے گر گئے، اور جو عریانیت تھی وہ ان پر کھل گئی. لیکن جو بات زیادہ پراپر ہے وہ یہ کہ ان کے اندر وہ اویئرنس جنریٹ ہو گئی کہ یہ میرے اعضاء جو ہیں، یہ میرا بدن جو ہے، اس کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں. جو کہاں کی خصوصیت ہے یہ اویئرنس؟ یہ اویئرنس خصوصیت ہے اس حیات مادی کی، اس حیات مادی کی. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ایک جنسیت والی چیز ہے اور جس کی بنا پر دنیا میں سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ والا احساس اس حیات مادی کی خصوصیت ہے. یہ کھل گئی. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب آدم اور حوا نے تنزل کیا مقام برزخ سے مقام ملک میں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اب دنیا کے مادی میں آ گئے نا. ہاں، میں اس کی بات کر رہا ہوں، بدت لہما سوآتہما. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں لگتا ہے کہ کپڑے گر گئے اور انہیں یہ ہوا کہ میرے کپڑے کہاں چلے گئے. یہ نہیں، بلکہ وہ جو اویئرنس ہے اس حوالے سے کہ یہ ایک چیز ہے میرے بدن میں، میرے عزم میں، یہ شہوتیں، یہ خواہشات وہ کھل گئیں. جو کہ اس کا یعنی آپ ایک بات غور کریں، انسان کی جو زندگی کے بالکل ابتدائی لمحات ہوتے ہیں اور پھر انسان کی زندگی کے بہت ایڈوانسڈ جو اسٹیجز ہوتے ہیں، یعنی جب انسان کافی زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے، ان دونوں مقامات پر یہ والی جو حالت ہے جنسیت والی، یہ دونوں بہت زیادہ کمزور اور فیڈ اوے ہو جاتی ہیں. نہیں ہوتی؟ ختم ہو جاتی. ٹھیک، ہاں ختم ہو جاتی. ہوتی ہی نہیں ہوتی. ہاں، یعنی آپ آتے ہوئے برزخ سے جتنا قریب تھے اور جاتے ہوئے نکلتے ہوئے برزخ سے جتنا نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، دونوں کنڈیشنز میں یہ والی حالت بہت ویک ہے یا نہیں؟ یہ والی حالت جو ہے یہ کب بالکل اسٹرانگ ہے اور ایٹ اٹس پیک ہے؟ جب آپ دنیا میں غرق ہیں، جب آپ عالم مادہ میں سر تا پیر ڈوبے ہیں، تب ہے. تو بات واضح ہو رہی ہے؟
کہ وہ جو شجر تھا اس کے ذوق نے، اس کے چکھنے اور کھانے نے کیا کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ شہوت و غضب اور وہ والی چیزیں کہ جو اس جسم میں مادی کا خاصہ ہیں وہ سب ابھر کے سامنے آ گئی، اور ان کو بالکل اب انہیں اپنی ذات میں وہ تبدیلی لگنا شروع ہو گئی کہ اب یہ ہم مطلب ایک اور چیز ہو گئی۔ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور جب ان کو یہ احساس ہوا، یعنی اپنے ان مخصوص مقامات کے ساتھ جڑی ہوئی شرمندگی کا احساس ہوا، تو انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانا شروع کیا یا اس کو چھپانے کی کوشش کی۔ ٹھیک، ابھی جنت کے پتوں سے ظاہر ہوتا ہے کوئی شرمگاہ کی چھپانے کی بات ہو رہی ہے، اس کو بھی ایکسپلین کریں۔ نہیں، وہی بات ہے نا کہ دیکھیں ایک چیز آپ کے پاس پہلے وہ نہیں ہے اس طریقے سے، جب اچانک ایک بات، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ اگر ایک بندہ ہے وہ اس کے منہ پر کوئی کالک لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ گھوم رہا ہے ساری دنیا میں، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ مثال ایگزیکٹ نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کچھ پہلوؤں سے قریب ہے۔ لیکن اس کی نظر جیسے ہی آئینے پر پڑی تو آئینے پر پڑنے کے بعد کیا ہوا، اس کو یہ اویئرنس ملی کہ میرے منہ پہ کالک لگی ہوئی ہے، اور وہ دوڑ کے گیا اور کچھ اس کو جہاں بھی پانی ملا یا کوئی کپڑا ملا اور اس نے جناب رگڑ رگڑ کے اپنا منہ دھونا اور پوچھنا شروع کر دیا۔ تو اس سے کہیں بھائی اب اچانک کیا ہو گیا تمہیں، تم نے یہ سب کام کیوں شروع کر دیا؟ اس اویئرنس کی وجہ سے۔ ٹھیک، تو یعنی کہ جو انسان کی یہاں سے اوپر والے عوالم میں زندگی ہے کہ جو برزخ اور عالم مثال ہے، وہاں پر شہوتیں اور یہ اعضاء اس طریقے سے نہیں ایکٹیویٹڈ ہوتے ہیں جیسے یہاں پر۔ تو یعنی کہ جب ان کے اندر وہ تمام کی تمام چیزیں ایکٹیو ہو گئیں اور اس کی ایک اویئرنس ہو گئی کہ اچھا یہ ہم ہیں، یہ ہمارے پاس یہ چیز ہے، اس کے ساتھ ایک جڑی ہوئی شرمناک حالت اور کیفیت ہے، تو انہوں نے اس چیز کو پوشیدہ کرنے کی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان تمام اعضاء و جوارے کو چھپانا، پوشیدہ کرنا جو ہے، یہ خود انسان کی ایک بلٹ ان انسٹنکٹ ہے کہ جس کا مظاہرہ جو ہے وہ آدم اور حوا نے رائٹ فرام دا بگننگ اس چیز کا مظاہرہ کیا کہ یہ والے جو مقامات ہیں ان کو کیا ہونا چاہیے، پوشیدہ رہنا چاہیے، ان کو اوپن نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اب کیا ہوا، اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ ایک مخلوق مادی بن گئے پورے طور سے۔ تو اب وہ اس جنت میں رہ سکتے تھے؟ نہیں رہ سکتے۔ They have to go down، انہیں پھر اسی جگہ پر ہی آنا تھا کہ جہاں پر وہ اب حیات مادی۔ تو اب یہ جو شجرہ تھا، اب یہ کیا تھا، یہ شجرہ، اب اس سے اشارہ ہم کو مل رہا ہے کہ یہ شجرہ اور یہ درخت جو ہے، یہ سمجھ لیں کہ ایک لحاظ سے حیات دنیاوی و مادی کا درخت ہے، کہ جس سے خدا نے منع کیا تھا کہ اس کے قریب مت جاؤ ورنہ مشقت والی زندگی میں داخل ہونا پڑے گا۔ اور وہ شیطان کا مین انٹرسٹ ہی یہی تھا کہ اس والی زندگی میں آدم اور اولاد آدم کو لے کر آئے تاکہ ہم یہاں پر بوکھلاتے پھریں، کنفیوزڈ رہے، جہالت میں رہیں، ہمارا جو ہے ظلوم اور جہول والی حالت وہ زیادہ سے زیادہ گہری ہو جائے، وہ کیفیت ہم پر، اور اس کا فائدہ اٹھا کر شیطان ہم کو اپنا پنچنگ بیگ بنا لے۔ ٹھیک، اور یہ ہوا، وہ ہو رہا ہے۔ تو پھر یہ کام ہوا کہ ان کے اندر وہ اپنے شہوت والے جو اعضاء و جوارح تھے ان کی اویئرنس پیدا ہو گئی، وہ اس انسان برزخی سے انسان مادی ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد فوراً ہی انہوں نے ندا سنی۔ پہلی جو ندا تھی وہ رب کی طرف سے تھی اور ایڈمونشمنٹ تھی، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ،
کیا میں نے تم دونوں کو نہیں یعنی منع نہیں کیا تھا, نہیں از منکر کا جو ورڈ آپ یوز کرتے ہیں وہی انحکما, کیا میں نے تم دونوں کو نہیں کی تھی اس درخت سے. یہاں پر مین ڈفرنس کیا آپ محسوس کر رہے ہیں؟ درخت کو اسپیسیفائی کیا ہے الف لام لگا کے نہیں. جی آپ میں سے کوئی پک کر رہا ہے اس کو, پروناؤن کے فرق کو؟ دیکھیں جب آدم کو منع کیا تھا تو کیا کہا تھا, وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. ہاذہی کا مطلب کیا ہوا؟ یہ قریب تھا, دس قریب, جو سامنے ہو, قریب ہو. اور جب ان کو ایڈمونشمنٹ آئی تو کیا کہا, ناداہما ربہما الم انہکما عن تلکما الشجرۃ. دور ہے اب, فاصلہ ہو گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم اور حوا کو جنت سے نکالنا نہیں پڑا, وہ خود ہی نکل گئے. جی لیکن سر یہ تو نکل تو گئے, لیکن وہ شجر جو تھا وہ تو دنیا میں لے جانا تھا, تو وہ تو دنیا اس شجر کے تو نزدیک ہو گئے. یعنی جیسے ہی شجر کا پھل کھا لیا تو دنیا کے نزدیک ہو گئے, تو وہ شجر تو ان کے نزدیک آ گیا. تو وہی اسی لیے تو خدا نے منع کیا تھا کہ اس درخت سے ان کو, یعنی وہ درخت آپ سمجھ لیں اگر آپ اس کا دیکھنا چاہیں کہ وہ درخت جو عالم مثال میں ہے, لیکن اگر اس درخت کا پھل کھایا تو کہاں جائے گا انسان, وہ ڈور وے ہے, گیٹ وے ہے, کدھر کے لیے؟ زمین کے لیے, دنیا کی زندگی کے لیے. نہیں لیکن ایک چیز وہ بھی تو ہے جو دوسری آیت میں کہا تھا, جہاں پر کہا ہے کہ عذب کر کے کہا ہے کہ اتر جاؤ. یہ دوسری ابھی وہ بھی آتا ہے, ابھی وہ بھی آتا ہے, بقرہ میں ہے شاید. نہیں وہ ہے نا, وہ ہے کہ حبوط کرو, اہبتو. لیکن اب اپنی حقیقت کے اعتبار سے تو وہ دور ہو گئے اس سے. ہاں دودھ ہو گئے, یہ صحیح بات ہے. یعنی کہ اب وہ نہیں رہے کہ جو سمجھ لیں کہ جو عالم برزخ اور مثال والی جو مخلوق تھی, جو ان کی حالت تھی, وہ نہیں رہی, نیچے آ گئے درخت کو چکھنے کی بنا پر. تو یہ ضمیریں بدل گئیں. عن تلکما الشجرۃ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. اور کیا میں نے تم کو پہلے نہیں بتایا تھا کہ شیطان تم دونوں کا عدو مبین ہے, کہ تم اسی کی بات مان کر بیٹھ گئے اور جو میں نے تم کو کہا تھا اس کو فراموش کر دیا. ہم سورہ بقرہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پر کیا ذکر ہے. جی تو سورہ بقرہ میں جو ذکر ہے وہ کس طریقے سے ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. سیم ورڈز. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ, پھر شیطان نے ان کو دھوکہ دیا, بہکایا. اس کی تفصیل ہم نے سورہ طٰہٰ اور سورہ اعراف میں پڑھ لی, ٹھیک ہے نا, کہ کیسے بہکایا. پوری اسٹریٹجی سمجھ میں آ گئی کیسے بہکایا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ, تو اس نے ان دونوں کو اس سے باہر نکال دیا جس میں وہ تھے. اب یہ اخرجہما جو ہے یہ در حقیقت اس حالت کی تبدیلی کا نام, کہ وہ اس انسان برزخی سے کیا بن گئے, انسان ملکی بن گئے. یعنی وہ انسان بن گئے کہ جس کا نفس اس جہان مادیت میں موجود ہے اور اس جسم مادی کے اندر قید ہے, اس حالت میں آ گئے. ٹھیک, یعنی بالکل اسی طریقے سے آپ لوگوں نے امام علی علیہ السلام کا ایک جملہ سنا ہے, یہ خط مکتوب ہے I think 147 نہج البلاغہ میں, کمیل ابن زیاد کے نام. کسی کے ذہن میں ہے؟ اس میں امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جو اولیاء خدا ہیں, صاحب الدنیا بأبدان,
अरवाहुहा मुअल्लक़तन बिलमहल्ल अल-अ'ला, दुनिया में वो इस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं उन बदनों के साथ कि उन बदनों में जो रूहें हैं वो महल्ले आला से मुअल्लक़ हैं, उससे कनेक्टेड हैं। क्या मतलब है इस बात का कि मतलब असल जो हालत है वो किसकी होती है? रूह की, आपके नफ्स की होती है। नफ्स। यानी औलियाए खुदा के जो वजूद हैं, बदन इस दुनिया में मौजूद है, बेअबदानिन अरवाहुहा मुअल्लक़तन बिलमहल्लिल अ'ला, कि जिनमें मौजूद रूहें जो हैं वो महल्ले आला यानी मकामात अर्शी उनसे कनेक्टेड है। ठीक, तो अब जो नफ्स से आदम है और हवा, अब वो क्या हुआ, वो वहां से उस बरज़खी हालत से निकलकर कहाँ गया? इस आलमे शहवत गज़ब वहम ख्याल में आ गया, फंस गया। ठीक, और फिर उसके बाद हुक्म आया कुल नहबितु हुबूत, यानी अब जाओ यहाँ से नीचे, और बअज़ुकुम लिबअज़िन अदुव्वुन, और जब यहाँ से नीचे जाओगे इस जमीन में, तुम्हारी जिंदगी वहां पर ग्रो करना शुरू होगी, तुम्हारी औलाद और नस्लें सामने आएंगी, तो उनमें खास बात क्या होगी कि वो एक दूसरे के प्यार मोहब्बत से मिलकर रहने वाले लोग नहीं होंगे, बल्कि एक दूसरे के दुश्मन होंगे। और उसका सबसे बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन खुद पहली सीढ़ी पर ही हो गई कि हाबिल और काबिल के बअज़ुकुम लिबअज़िन अदु, ये भी हमारी जिंदगी का एक यानी इज्तिमाई जिंदगी का कॉम्प्लेक्शन यही कि एक दूसरे के दुश्मन। वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, और तुम्हारे लिए जमीन में ही मुस्तक़र है यानी ठिकाना है, व मताउन और सरमाया है, इला हीन एक लम्हे तक, यानी एक थोड़ी सी मुद्दत तक, ज्यादा टाइम नहीं है कि अगर आप अपनी एटर्नल लाइफ या हमेशा वाली जिंदगी के मुताबिक उसके मुकाबले में देखें तो जमीन पर जो हमारी जिंदगी है वो नेग्लिजिबल, एक डॉट है, समंदर में एक कतरा है। जो जिंदगी हम जमीन पर गुजारते हैं, अगर उस जिंदगी को कंपेयर करें हम, वो पूरी अपनी हमेशा और दवामी जिंदगी जो आखिरत की है या मरने के बाद की है, ठीक है, वो एक डॉट है समंदर में। तो इलाहीन एक छोटी सी मुद्दत तक के लिए जमीन में ही तुम्हें ठहरना है, और तुम्हारी जिंदगी का तमाम सामान सरमाया जो है वो इस जमीन से ही तुमको मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि इज्तिमाई तौर पर इंसानियत एक दूसरे के लिए क्या होगी? दुश्मन है, दुश्मन है एक दूसरे के। यानी ये भी नहीं कि खाली इख्तलाफ करने वाले, इख्तलाफ वाली बात भी है आयतों में, लेकिन फ़कत इख्तलाफ नहीं है, बल्कि इख्तलाफ राय नहीं है, बल्कि बाकायदा एक्टिव एनिमोसिटी है, दुश्मनी। ठीक है, ये है बनी आदम की जिंदगी का खुलासा। ठीक है, आदम को और हव्वा को जन्नत से निकलना पड़ गया क्योंकि उन्होंने उस दरख्त को चख लिया था, ये जाहिरी वजह। और हकीकी वजह जो है वो क्या है कि आदम और हव्वा को जमीन पर आना ही था, क्योंकि खुदा ने ये बात शुरू में बता दी थी कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़े खलीफतन। ठीक, तो ये तमाम का तमाम जो निज़ाम है, ये तमाम का तमाम निज़ाम जो बन रहा है, अब ये आदम की तरबियत का निज़ाम बन रहा है। ठीक है, जो इब्तदाई मरहले पर इंतहा से ज्यादा हौसला शिकन और नेगेटिव है या नहीं? नहीं, कि आदम अगर हो, यानी आदम जी, इंसान, आपने जैसे अभी कहा
کہ دنیا میں انسان کی تربیت کا مرحلہ ہے، تو تربیت کے جو لیے جو اللہ تعالیٰ نے مسائل پیدا کیے وہ تو اچھے ہیں، وہ تو اس میں تو کوئی ایسی مسائل نہیں نظر آتے، اس میں جو مشکلات آتی ہے وہ بھی میں آپ کو گناتا ہوں نا، وہ اچھی باتیں میں آپ کو گناتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو اس جگہ پر آپ کو گھر بنا کے دیا جو اسفل السافلین ہے، دار ظلمت ہے، ٹھیک. اس کے بعد آپ کو ایسی حالت میں یہاں پر اتارا کہ آپ ظالم اور جاہل ہیں. اس کے بعد آپ کو ایسی سوسائٹی کے اندر رکھا کہ جہاں پر لوگ ایک دوسرے کے دشمن اور خون کے پیاسے اور ایک دوسرے کو روندنے والے اور ایکسپلائٹ کرنے والے ہیں. Will you like it? یہ تو نہیں لائک کریں گے، لیکن جو پھر ہدایت کا جو سلسلہ دیا ہے نا، وہ پھر تو اسی سے تو کمال، جس کی وجہ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. اصل تو وہی بات ہے نا، یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کو چیزیں ملی ہیں، یعنی کہ جو تربیت والا نظام ہے، کہ آپ کے پاس اگر جو بھی ہدایت ہے، چلیں آپ جس کو بھی ہدایت کہہ رہے ہیں، آپ ان تمام چیزوں سے لڑے بغیر اس ہدایت کو یوز ہی نہیں کر سکتے. وہ ہدایت خود بخود تھوڑی آپ کے اندر آگے بیٹھ جاتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ علم بھی تو دیا تھا. یعنی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سیٹ اپ بنا کے دیا ہے نا، جو سیٹ اپ بنا کے دیا ہے نا ہمیں، جو ہمیں پورا سیٹ اپ بنا کے دیا، اگرچہ کہ وہ ہماری تربیت کے لیے ہیں، لیکن پہلی نظر میں بالکل نیگیٹو ہے. اور اب یہاں پر جو اہم ترین نقطہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم صرف ایک رستے سے ان تمام نیگیٹوز کو پازیٹیو میں بدل سکتے ہیں. بتائیں وہ کیا رستہ؟ صرف ایک رستہ ہے آپ کے پاس، اور کوئی دوسرا رستہ نہیں. جدوجہد کا رستہ، جدوجہد کا رستہ، جی جدوجہد کا رستہ. آپ اپنی ذات پر فوکس کریں، تزکیہ نفس ہے، اپنی ذات پر فوکس کریں اور اپنی ذات کو ہدایت خدا سے الائن کر کے اس پر قائم کریں. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. وہی جو بات آپ کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں، معرفت، یعنی اس کو اگر آپ پھیلانا شروع ہو جائیں اس جملے کو، تو وہی معرفت اور تزکیہ اور تعمیر اخلاق اور یہ چیزیں آتی ہیں. لیکن اگر آپ ان تمام باتوں کو سمیٹ کر ایک نقطے پر لائیں، تو ایک نقطہ کیا ہے کہ اپنی ذات پر فوکس کر کے اور اسے احکام الہی اور ہدایت الہی سے الائن کرو. فمن اتبع ہدایا، جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا وہ گمراہ اور شقی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، میری ہدایت کی، نہ کہ ہدایت کی. آ رہی بات سمجھ میں؟ فمن اتبع ہدایا، جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا، فلا یضل ولا یشقی. تو اب یہاں پر جو ہمارے اب یہاں بھی دیکھیں آپ، ایک بہت بڑا مسئلہ جو انسانوں کے ساتھ ہے، اور یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ ہے کہ مختلف ہیلوں بہانوں سے شیطان پوری زندگی ہمیں الجھائے رکھتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھنے والے نہ بنیں. اس بات سے بھی آپ ایگری کرتے ہیں شیطان کے اس حربے سے؟ جی، ہم ہر وقت دوسروں کو ٹرائز کرتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے نہیں ہیں. ہر بار نہیں، دوسرے ہم، یعنی کہ آپ اس بات کو دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، انہیں ساری دنیا کی فلاح کرنا ہے، ساری دنیا کے لیے کام کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، اور سب کرنا ہے، پورا معاشرہ سدھارنا ہے، اور یہ پتہ نہیں کچھ. لیکن اگر کسی کو نہیں سدھارنا نا، تو اپنے آپ کو نہیں سدھارنا. ساری دنیا کو نصیحتیں کرنا ہے، تبلیغات کرنا ہے، دنیا سے ظلم ختم کرنا ہے، لیکن اس ظلم کو کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا بھی نہیں ہے جو اپنے اندر ہم پال کے گھوم رہے ہیں.
اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب تک نفوس ظالم رہیں گے عالم اور انسانیت عدل پر نہیں آ سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیں، اب اس جگہ پر میں بات پوری کروں آج۔ اب یہاں پر جب آدم کے ساتھ بہت برا ہو گیا نا، آدم اور حوا کے ساتھ، ہوا یا نہیں ہوا؟ جی برا ہو گیا، بہت برا ہو گیا۔ اب اگر آدم ہمارے طریقے کے انسان ہوتے تو کیا کرتے؟ شیطان کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے کہ یا شیطان نے بنا دیا، یا تو خدا سے فرمائش کرتے کہ یا اللہ سب سے پہلے اس کی اچھے طریقے سے درگت بنا جس نے ہم کو بہکایا، یا اس درخت کو بلیم دیتے کہ یہ پتہ نہیں کیسا درخت تھا جس نے اس مصیبت میں ڈال دیا، یا پھر اس کے بعد عذر و بہانے بناتے کہ دیکھیں ہم نے تو کوئی نافرمانی کا ارادہ نہیں کیا تھا، ہم نے تو جانتے بوجھتے کچھ بھی نہیں غلط کیا۔ لیکن آدم اور حوا کی نظر کس طرف گئی بتائیں؟ اپنے اوپر، اپنے نفس پہ گئی۔ اور یہی بات ہے نا کہ جس کو میں مطلب رو رہا ہوتا ہوں کہ اللہ کے بندوں تمہارا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا جو ساری زندگی تم دوسروں کو الزام دیتے رہتے، اپنے آپ کو ٹھیک کر دو۔ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نا، اگلی آیت خود ہی پڑھ لیجیے آپ، ہاں اگلی آیت آپ خود ہی پڑھ لیجیے۔ اب وہ اپنے نفس کو ہی ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، اپنے اوپر ہی گادا اس لیے کہ حقیقت یہی ہے کہ اپنی پریشانیوں کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ اب یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ ہمارے جو مطلب ماشاءاللہ دین سکھانے والے افراد ہیں وہ ان کی کیا بصیرت ہے، بالکل سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا کہا انہوں نے؟ ان دونوں نے قالا، یہ تثنیہ ہے، الف جو آخر میں آ رہا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی ذات سے۔ یعنی اب یہاں بھی اعلیٰ نہیں ہے تو لیکن اب ٹھیک ہے کہ اعلیٰ ہم نے اپنے نفوس پر ظلم کیا یا ہمارے نفوس ظالم ہو گئے، ہمارے نفوس ظالم ہو گئے، ظلمتوں میں چلے گئے۔ اور اس سے باہر آنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت، تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور اگر آپ نے ہمارے اوپر مغفرت نہیں کی، مغفرت کا معنی آپ کے ذہن میں ہے؟ ڈھانپ لینا، ہاں، چھپا لینا، ڈھانپ لینا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور آپ نے ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ، اب یہ پوری تاکید ہے نا، لام بھی تاکید ہے اور جو نون پہ شدہ ہے یہ بھی تاکید ہے، تو ہم یقیناً خاسرین میں سے ہو جائیں گے۔ اور سورہ عصر کیا کہتی ہے؟ ان الانسان لفی خسر، کیونکہ جب انسان اس لباس مادیت میں ہے تو وہ آلریڈی خسارے میں ہے، ٹھیک؟ اگر اس کا ایمان اور عمل صالح اس کو خسارے سے باہر نہ لے آیا تو اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے یعنی کہ جو آدم اور حوا پر جو یہ مادیت مسلط ہو گئی، اور اس مادیت کا جو مین فیچر ہے وہ شہوت اور اس کے آلات ہیں، یہ زندگی بذات خود خسارے کی زندگی اگر اس کو ایز اٹ از گزارا جائے۔ اس سے باہر ایمان اور عمل صالح کی بنا پر آیا جاتا ہے، اور ایمان اور عمل صالح کی یہاں پر ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کو بہت توجہ سے ذہن میں رکھیے گا۔
کہ دیکھیں ایمان اور عمل صالح کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان اور عمل صالح ہماری کچھ چیزوں کے خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے کا نام ہے۔ اس فرق کو سمجھ رہے ہیں؟ جی اس فرق کو سمجھ رہے ہیں نا؟ صحیح ہے، بالکل قبولیت پہ ہے نا، عمل یعنی کی قبولیت ایمان اور عمل صالح جو ہے وہ اس وقت اس کی کوئی ورت ہے کہ جب وہ بارگاہ خداوندی میں قبول ہوگا، ورنہ کیے جائیں کچھ بھی اس سے کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور یہ قبولیت کب ہوگی؟ جب خلوص ہوگا، نہیں، جب رحمت و مغفرت الہی زندگی میں شامل ہے۔ تو ہمارے سامنے کتنے پرابلمز ہیں؟ دو مسائل ہیں نا۔ ایک مسئلے کا ذکر یہاں پر آیا ہے کہ جو شیطان کے وسوسوں میں پھنس کر ٹھوکر کھانا اور گر جانا، اور ایک اور مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ نفس امارہ، وہ بھی قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے سورہ یوسف میں آیت نمبر 53 کہ ان النفس لامحرۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ نفس امارہ کے شر سے بچنا ہے تو کن اسماء الہیہ کا سہارا ہے؟ غفور الرحیم۔ اگر شیطان کے شر سے بچنا ہے تو کن اسماء کا سہارا ہے؟ غفور ان لم تغفر لنا وترحم۔ بات واضح ہوگی کہ یہ دو ہمارے ساتھ اس زندگی میں سب سے بڑی مصیبتیں لگی ہوئی ہیں، ایک شیطان، دوسرا نفس امارہ، اور دونوں سے اور ان سے، اور یہ ہمیں مبتلا کرتے ہیں خسارے والی حالت میں لے کے جاتے ہیں۔ چاہے آپ دنیا میں کیسی ہی زندگی کیوں نہ گزاریں، لیکن انسان خسارے میں، یعنی کہ جو دنیا کا امیر ترین آدمی ہے وہ بھی اور غریب ترین آدمی وہ بھی، وہ اگر فقط دنیاوی زندگی گزار رہا ہے، مادی تقاضوں والی زندگی گزار رہا ہے، تو وہ خسارے میں۔ اس سے باہر کیسے آئے گا؟ ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح افیکٹو کب ہوں گے؟ جب خدا کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کریں گے۔ خدا کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کرنے کے لیے کیا لازمی ہے؟ کہ اسماء غفور و رحیم کی تائید ہماری زندگی میں شامل حال ہو، ورنہ اپنی ورتھ پر، اپنی ویلیو پر کچھ بھی قبول ہونے والا نہیں۔ کہ وہ یعنی حضرت آدم نے جب اپنی توبہ کے قبول ہونے کی امید لگائی تو کس بنا پہ لگائی؟ کہ آپ غفور و رحیم۔ ایسا ہی ہے نا؟ کیا چیز؟ دوبارہ سر۔ کہ حضرت آدم اور حوا نے جب اپنی توبہ کی قبولیت کی امید لگائی خدا سے، تو اس بنا پر کہ آپ غفور و رحیم ہیں اور ہماری توبہ قبول کر لیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سسٹم آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ لیکن پھر سمجھ نہیں، اس کے بعد قبول تو اتنی آسانی سے نہیں ہے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ اسما سکھائے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ سب یہ ابھی جو ہے نا، ابھی یہاں پر تو وہ نہیں ہے ایسا۔ ہاں ٹھیک، یہاں تک تو نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا، اور وہ اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ تو آج کی پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ یہ سارے نکات جو جو لوگ بھی سن رہے ہیں ان کو سمجھ میں آ گئی ہیں باتیں؟ جی سمجھ آ گئی۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر پہنچنے کے بعد اب آدم کی پرسنالٹی مکمل ہو گئی۔ کیسے مکمل ہو گئی؟ کہ جس مخلوق کو بھی خدا نے بنام آدم خلق کیا، اس کو خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا، اس کے اندر 3 پوٹینشل ہمارے سامنے آ گئے۔ پہلا کیا تھا؟ علم اسماء کل۔ دوسرا کیا تھا؟ شیطان کے وسوسوں سے
متاثر ہو کر لغزش میں پڑنا، بہکنا اور ضالین میں ہو جانا، بھٹک جانا. اور تیسرا پوٹینشل کیا سامنے آیا کہ جب انسان اپنے آپ کو اس بات میں دیکھے کہ اسے نکال دیا گیا، دھتکار دیا گیا، وہ ڈس ایڈوانٹیجڈ پوزیشن میں آ گیا، تو فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کر رب کی بارگاہ میں توبہ اور مغفرت کے لیے حاضر ہو جانا. یہ ہے انسان کا پوٹینشل. یہ انسان کے، آدم کے کتنے؟ 3 پوٹینشل. ٹھیک، کلیئر ہو گئی بات؟ جی بتائیے. کلیئر؟ جی جی بالکل کلیئر. صحیح صحیح. اب اگر کوئی اپنے یعنی یہاں پر ایسی جگہ پر آنے کے بعد وہ اس بات کا ملاحظہ کرے کہ میری غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے مجھے نقصان اٹھانا پڑ گیا، اور اپنی غلطی کا بلیم کسی اور پر رکھ کر اور حسد یا دشمنی اور عداوت والے طریقوں پر اتر آئے، تو یہ کس کی راہ ہے؟ تو شیطان کی ہے. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ راہ ہے. ٹھیک ہے، تو آدم سمجھ میں آ گیا کہ آدم کس کو کہتے ہیں؟ صحیح ہے. آدم وہ ہے کہ جو اپنی زندگی کی حرکت ہمیشہ کس طرف رکھے گا؟ علم اسما کی طرف رکھے گا، کیونکہ یہی ہماری پیدائش کا اصل مقصد ہے. ٹھیک ہے، اسی بنا پر ہماری فضیلت ہے، اسی بنا پر ہمارا کمال ہے. اسی چیز کو سامنے رکھ کر فرشتوں کو ہم سے سجدہ کرایا گیا، اور کوئی دوسری بات تھی وہاں پہ؟ علم اسما سے ہٹ کر کوئی دوسری بات تھی نہیں؟ ایک ہی خصوصیت تھی جس کو خدا نے ملائکہ کے سامنے رکھا تھا، ان کے سوال کے کوئی نہیں تھی. ٹھیک ہے، یہ ہماری حقیقت ہے. تو اگر ہم اپنی حقیقت سے باخبر ہیں تو ہمیں ہمیشہ علم اسما کی طرف ہم سفر کرتے رہیں گے، اس رستے پر آگے جائیں گے. اور وہی بات جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ دین کیا ہے؟ تجسس، ایکسپلوریشن، حقیقت کے میدان میں آگے بڑھنا، پرواز کے قابل ہونا، یہ دین ہے. اور یہ والا دین جو ہے یہ آپ کی فطرت سے ہم آہنگ ہے، نہ کہ وہ دین جو فقط رسوم اور رواج اور مسلط کردہ عقائد کا مجموعہ ہے. وہ آپ کی فطرت سے ہم آہنگ نہیں ہے، اس سے کبھی آپ سیٹسفائی نہیں ہوں گے، کبھی آپ کو وہ دین لذت نہیں دے گا. ٹھیک، یہ ہوا. اس کے بعد ہم میں کمزوری کیا ہے؟ کمزوری یہ ہے کہ ہم شیطان کے اور نفس سے، شیطان کے بچھائے ہوئے جال میں اور نفس امارہ کے پریشر میں آ کر ہم بھٹکتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، سبل السلام سے کھسک جاتے ہیں. اور اگر ہم واقعاً آدم ہیں اور اولاد آدم ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ آدم ہے. اور جو اس سے ہٹ کر کسی اور کوالٹی کا اور صفت کا مظاہرہ کرے گا پھر وہ آدم نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات واضح ہو رہی؟ پھر وہ آدم نہیں ہے، پھر وہ کچھ اور ہے. کیونکہ شیطان نے بھی اپنے بہکاوے پر اللہ کو دیا تھا کہ اللہ نے بہکایا. وہ تو مطلب اس نے الزام خدا کو دیا تھا، ہدف آدم کو بنایا تھا. ہاں، ہدف آدم کو بنایا تھا. تو واضح ہو گئی بات کہ یہ جو واقعات ہیں حضرت آدم علیہ السلام والے، تو یہ واقعات کیا ہیں؟ یہ انسانیت کے اوور آل پوٹینشل کو ڈیفائن کرتے ہیں، انسانیت کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں ہمارے سامنے. تو یہاں پر اب جو ہے نا حضرت آدم کے حوالے سے وہ حقائق اور ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ باتیں تقریباً مکمل ہو گئی. تو اگلی دفعہ پھر ہم وہ آیتیں پڑھیں گے کہ جن میں بنی آدم سے خطاب ہے خدا کا.
وہ بھی ہیں قرآن میں کافی ہیں، اسی سورہ اعراف میں ایک پورا سلسلہ ہے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد اور آدم کے بیٹوں. اور یہ بہرحال ہمارے لیے ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ خدا نے ہم کو بھی براہ راست مخاطب کیا ہے. تو یہ تو ہم ذرا دیکھیں گے کہ ہم سے کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. کوئی بات تو نہیں ابھی یہاں تک پہنچنے کے بعد کچھ پوچھنا یا؟ اچھا، ایک چیز میں نے پوچھنا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اسماء الحسنہ سکھا دیے، علم الآدم اسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکۃ. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ فرشتوں کو تو نہیں سکھائی، بظاہر اس ایسا پر ہم نے لگتا ہے، تفصیل سے بات کی تھی، لیکن جی بہرحال آپ پوچھ لیجئے چلیں. ہاں ہاں نہیں، آپ نے کیا کہا؟ اچھا میں نے کہا کہ خیر، ہم نے اس پر تفصیل سے بات کی تھی اس سارے ٹاپک پر اور ہاں عنایت جی. ہاں ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے بظاہر کہا کیونکہ ہم نے اس کو اور جگہ پر بھی ڈسکس کیا ہے، لیکن شاید اور کچھ چیز تھوڑی سی کلیئر ہو جائے. وہ یہ کہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ ان کو نہیں سکھایا، اور انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں نہیں پتا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو وہی چیز پتا ہے جو آپ نے ہمیں بتائی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے ایکسپیکٹ کیسا کیا کہ یہ سوال کیا ان سے، یا ان کے پاس یہ پوٹینشیل نہیں تھا، یا ان کو نہیں سکھائی گئی، تو پھر ان سے ایکسپیکٹ کیسا کیا کہ وہ یہ بتائیں. یہ کون سا شہزاد صاحب، یہ کون سا لیکچر ہے جس میں ہم نے ان پہ بات کی تھی؟ یہ سارے سوالات کے جوابات یہ سارے سوال جی یہ میرا خیال ہے ہم نے شروع کیا تھا 62 سے شروع کیا ہے، اور ہم اب یہ 70 ہمارا ہے، تو اسی کے درمیان ہے. ہم اس میں میں نے یہ فرق بتایا تھا کہ اسماء کے حوالے سے آدم کی جو بات آئی تو علمہ آیا، ملائکہ کی بات آئی تو عرضہ آیا. جی یہ ورڈ کا جو ڈفرنس ہے یہ بذات خود بتا رہا ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے. یعنی کہ اسماء آدم کے لیے علم بن رہے ہیں، ملائکہ پر پیش ہو رہے ہیں. یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ہاں یہ بہت تفصیل سے ڈسکس کیا تھا میں نے، تو آپ پلیز اس کو سن لیجئے گا، اس میں وہ سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے. 62 سے آنورڈ جو ہے نا، میرا خیال ہے 62 63 میں ہی ہوا، کیونکہ شروع میں ہی ہو گیا تھا. ہم نے سورہ بقرہ سے شروع کیا تھا، اور پہلے ہی دوسرے میرا خیال ہے تیسرے چوتھے درس میں حضرت آدم کی بات ڈسکس ہوئی، کیا دیا تھا، ڈسکس ہو گیا. جی اور کوئی بات؟ اب جو اگلے اس میں ہم وہ ڈسکس کریں گے جو بنی آدم سے، مطلب جو ڈائریکٹ انسان سے، مطلب ہم سے ڈسکشن ہوئی ہے. یعنی خدا نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یا بنی آدم کہہ کے بھی خطاب کیا، اور اس میں خاص طور سے یہ جب بھی ہم جہاں رکے ہیں نا سورہ اعراف کی آیتوں میں، اس کے بعد پورا ایک سلسلہ ہے یا بنی آدمہ کا، تو وہ بڑا اہم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ باقاعدہ اولاد آدم کو نصیحتیں کر رہا ہے ان کی زندگیوں کے متعلق. تو اس کو ہم انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے، تو پھر حضرت آدم والا جو سلسلہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا. لیکن یہ بات آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی کہ حضرت آدم کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ اس طریقے سے نہیں بیان کیا گیا کہ آدم یہ سب کام جو تھے وہ کوئی دنیا کی زندگی میں کر رہے تھے، بلکہ یہ آدم کے حوالے سے یہ ان کی صلاحیتوں یا ان کے پوٹینشل کا بیان ہے حقیقت میں، کہ آدم یہ ہے، یعنی اس جگہ پر ان کی اسٹرینتھ ہے، یہ ان کی کمزوری ہے. تو آدم کی کمزوری کہاں پر ہے؟ آدم کی کمزوری تو عزم میں ہے، اور عزم میں ہے، عزم میں جو اخلاقی کمزوری ہے، ٹھیک ہے. اور آدم کے اور کہاں پر پرابلم ہے، ویک پوائنٹس کیا ہیں، ویک اسپاٹس کیا ہیں آدم کے؟ جی وہ لفظ دوامہ ہے، نفس امارہ سب سے امارہ ہے، اور شیطان کا وسوسہ. شیطان کا وسوسہ. اور شیطان کا وسوسہ کیوں افیکٹو ہوتا ہے، کب افیکٹو ہوتا ہے؟
جب نفس میں خرابی ہوتی ہے، جب نفس میں اخلاق خرابی، کے اخلاق مسائل میں موجود ہوتی ہے. ہیں، جی اخلاقی مسائل موجود ہوں، جی ہاں، ٹھیک ہے نا، یعنی صفات کے اندر پرابلمس موجود ہوں، عزم کی کمی ہو، تو ہمیں سب سے زیادہ محنت کس چیز پر کرنی ہے زندگی میں؟ تو اپنے اخلاق عزم. پر، ٹھیک ہے، اپنے اخلاق پر، اپنی صفات پر. اور اگر ہمیں زندگی کے اندر جو بھی مسائل درپیش ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کہاں دیکھنا ہے، اندر یا باہر؟ اندر ہی اندر ہی دیکھنا دیکھنا. رب کیوں؟ اور اس کی جو بہت پراپر ریزن ہے وہ یہ کہ خدا نے اس زندگی کے نظام کو کسی کو ڈیلیگیٹ نہیں کیا ہے. اس زندگی کا نظام چلانے میں کوئی دوسرا خدا کا شریک کار نہیں ہے کہ ایک طرف اللہ کی بھی مرضی چلتی ہو اور دوسری طرف اس کی بھی مرضی چلتی ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ جی ہاں. یعنی جب ہم اس بات کا رونا روتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا، فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا، اور ہم معصوم تھے، ہم نے کچھ نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے پاس یہ اتھارٹی موجود ہے کہ وہ بھی اس نظام میں گڑبڑ کریں، جبکہ خدا نہیں چاہ رہا، جو کہ امپاسبل ہے. تو یعنی یا تو ہمیں اس بات کو ماننا پڑے گا کہ اس نظام کا مالک کل بلا شرکت غیر اللہ ہے، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ خدائی قوانین کے تحت ہوتا ہے، یا پھر اس بات کو ماننا پڑے گا کہ اس زندگی کو چلانے والے ملٹیپل گاڈز ہیں، نعوذ باللہ، کہ وہ پہ سب کی مرضی چلتی ہے. ٹھیک، اگر آپ موحد ہیں اور پہلی بات پر یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ کے اگر ہمارے ساتھ کوئی بھی گڑبڑ ہوگی تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ قوانین خدا جو ہیں وہ کس طریقے سے آپریٹ کر رہے ہیں اور ان کے مطابق مسئلہ کہاں پر موجود ہے. اور ایک بات اور انشاءاللہ اس کو بعد میں کبھی ڈسکشن میں وہ چیز آئے گی کہ دنیا کی زندگی میں جب ہم ہیں تو اپنی کامیابی اور ناکامی کو کس پہ نہیں تولنا، کس ترازو پہ نہیں تولنا، جو بہت بڑا دھوکہ ہے. بس آج یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں. کس ترازو پہ نہیں تولنا؟ دنیا کے حساب سے نہیں تولنا نا، آخرت کے دنیا کے حساب سے نہیں تولنا، آخرت کے حساب سے دیکھنا ہے. ٹھیک. اس پر اگر یہ والا ہم نے اپنا میزان بنا لیا نا کہ دنیا کی زندگی کے مزے ملنا خدا کی خوشنودی کا مظہر ہے، تو پھر تو بالکل ہی گیا. ٹھیک ہے، دنیا کی یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی خرابی برائی، اس پر بھی ہم کافی بات کر چکے ہیں، وہ نہیں ہوتی، خدا ایسا نہیں کرتا، لیکن یہ معیار نہیں ہے، یہ ہرگز معیار نہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال آپ لوگ ان چیزوں کو نوٹ کرتے جائیں اور ڈسکشن میں بھی لائیں، سوالات بھی کریں، تو انشاءاللہ ہم سب کے لیے اچھا رہے گا، فائدہ مند رہے گا. نہیں بہت آدم کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا، مطلب یہ حقیقت میں انسان کی اپنی حقیقت ہے. بالکل آدم کا بندے کو خود پتہ لگا کہ وہ خود کیا ہے، مطلب آدم مینس ہم خود ہی ہے نا اپنی بات کا. ہاں، یعنی کہ قرآن کریم نے جو بھی بات ہم کو بتائی ہے نا، جو یعنی کوئی واقعہ نہیں سنایا ہے، کوئی قصہ نہیں سنایا ہے، ہاں وہ جو ہے وہ صرف بلکہ ہمارے لیے زندگی کی حقیقتوں کو روشن کیا ہے ہمارے سامنے، انسانیت کی اور حیات کی حقیقت کو روشن کی. ٹھیک، چلیں، فی امان اللہ، خدا حافظ. شکریہ، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.